ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوبه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. یہ فقرہ نمبر 8 ہے. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فانظر، اچھی طرح دیکھو اور سمجھ لو اور غور و فکر کر لو. رحمک اللہ، اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے. یہ ایک عظیم دعا ہے جو ان کی شفقت اور محبت کی دلیل ہے کہ اپنے شاگردوں کو اور پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت کی رحمت کی دعا دے رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ کل من سمعت کلامہ من اہل زمانک خاصۃ فلا تعجلن، کہ آپ کسی کی کوئی بات سنیں اور خاص طور پہ وہ آپ کے دور اور آپ کے زمانے کے لوگ ہوں تو اس میں جلدی مت کرو. یہ نہ ہو کہ اس کو فوراً قبول کرنے پر تم آمادہ ہو جاؤ اور اس کو فوراً قبول کر لو. اس میں ہرگز جلدی نہ کرو. ولا تدخلن فی شیء منہ، اور نہ ہی عملی طور پر ان باتوں میں سے کسی بات میں داخل ہو جاؤ. حتی تسأل وتنظر، حتیٰ کہ آپ ان باتوں کے بارے میں سوال کریں اور دیکھیں. هل تکلم فیہ احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بات انہوں نے کی ہے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے کوئی بات کی ہے. او احد من العلماء، یہ جو علماء راسخین سلف صالحین ہیں ان میں سے کسی نے یہ بات کی ہے. فإن أصبت فيه أثرا عنهم، اور اگر آپ اس بات کی تائید اور موافقت میں کوئی اثر یا ان کا کوئی قول پا لیں فتمسک بھی، پھر وہ بات قبول کر لو. ولا تجاوزه لشيء، اور ان کے قول سے آگے نہ بڑھو. ولا تخطر علیہ شيئا، اور نہ ان کے قول کے خلاف آج کل کے کسی عالم کی بات کو اختیار کرو. فتسقط فی النار، وگرنہ تم جہنم میں گر جاؤ گے. یہاں جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دور اور زمانے کے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنے آپ کو عالم کہیں گے یا علم کی طرف نسبت کریں گے اور دینی مسائل بیان کریں گے. اب ظاہر ہے کہ ان علماء میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو، بہت سے علماء اور راہب اور بہت سے مولوی تمہارے پاس آئیں گے اور تمہارا مال بھی کھائیں گے اور تم کو اللہ کے دین سے بھی دور کریں گے. تو گویا ہر دعوت دینے والا راست باز اور درست نہیں ہو سکتا. کچھ دعات کا حال قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو علماء کی صف میں شامل کریں گے اور دین اور دنیا
دونوں کو لوٹیں گے، دین کے مسائل غلط انداز سے پیش کریں گے، کیونکہ صحیح انداز سے پیش کرنے میں دنیا نہیں ملتی. دین تو خرچ کر کے خوش ہوتا ہے، نہ کہ مانگ کر. تو ایسے لوگ دین کے حلیوں کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کے کھانے پینے کی حوصلہ افزائی ہو. تو علماء میں اور دعات میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، طویل حدیث، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ہم بالکل جاہلیت اور شر میں تھے، بدترین دور تھا ہمارا. اللہ تعالی نے ہم پر مہربانی فرمائی، نبی بھیج دیا اور ہم نے نبی کی اتباع کی اور دین قبول کر لیا اور شر کی جگہ خیر آ گئی. تو کیا اس خیر کے بعد دوبارہ شر آ سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا. انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا اس شر کے بعد دوبارہ خیر آئے گی؟ فرمایا کہ ہاں، اس شر کے بعد دوبارہ خیر آئے گی. انہوں نے پھر سوال کیا کہ اس خیر کے بعد دوبارہ شر آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، دوبارہ شر آئے گا. اور اس شر کی شکل یہ ہوگی کہ دعات علی ابواب جہنم، کہ کچھ داعی ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دعوت دیں گے. یعنی ان کی دعوت میں اس قدر انحراف ہوگا کہ گویا وہ جہنم پر کھڑے ہو کر دعوت دے رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کو وہ فوراً اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے. یعنی ایسے مسائل بیان کریں گے کہ وہ مسائل ان کے جہنمی ہونے کا سبب بن جائیں گے. یہاں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ دعوت کے نام پر کام کرنے والے بہت ہیں اور اپنے آپ کو علماء کی صف میں داخل کرنے والے بہت ہیں، لیکن تم اچھی طرح دیکھو اور غور کرو، ان کی دعوت کو اگر سنا ہے تو فوراً قبول کرنے پر تیار نہ ہو جاؤ، بلکہ ان کی باتوں کو پیش کرو، ایک تو کتاب و سنت کی اساس پر، اور دوسرا یہ دیکھو کہ سلف صالحین صحابہ کرام نے وہ بات کہی یا نہیں کہی. بعض اوقات ایک شخص حدیث کی دلیل پیش کرتا ہے لیکن فہم اس کا اپنا ہوتا ہے، اور وہ تاثر یہ دیتا ہے کہ میں کتاب و سنت کی بات کر رہا ہوں. لیکن اتنا کافی نہیں ہے. کتاب و سنت کی بات کرنا دو صورتوں کے ساتھ ہے. ایک، کتاب و سنت کا منطوق، قرآن کی آیات اور پیغمبر علیہ السلام کے فرامین. دوسرا، ان نصوص کا مفہوم. وہ مفہوم بھی سلف صالحین کے فہم پر ہو. خالی منطوق پیش کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم بھی سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو. بہت سے لوگ نئی نئی باتیں کرتے ہیں جو کہ ایک طرح کی تعویل کہلاتی ہیں، بلکہ وہ باتیں الحاد کی حد تک پہنچ جاتی ہیں اور وہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں. لیکن نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بات صحابہ نے کی ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی صفات میں تعویل. بہت سے لوگ الرحمن علی العرش استویٰ یہ نص پیش کرتے ہیں اور استوا کا معنی استولا کرتے ہیں کہ رحمان عرش پر غالب ہے، عرش پر غالب آ گیا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نصوص پیش کر رہے ہیں. نص صرف منطوقاً پیش ہوئی ہے لیکن مفہوم سلف صالحین کے فہم کے خلاف ہے. تو اس کو ہم قرآن کا استدلال نہیں کہیں گے. اسی طرح بہت سے لوگ اللہ رب العزت کی صفت ید، جس کا معنی ہاتھ ہے، کی تعویل طاقت اور قدرت سے کرتے ہیں، قوت سے کرتے ہیں. تو یقیناً وہ
نصوص کا منطوق پیش کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا ہے، اور یہ مفہوم سلف صالحین سے قطعاً منقول نہیں ہے۔ سلف صالحین نے استوا کا معنی استولا نہیں کیا، اور یدن کا معنی قدرت اور طاقت نہیں کیا، یہ ان کا اپنا مفہوم ہے۔ تو اس کو نصوص سے استدلال نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان کا ذاتی معنی کہا جائے گا۔ جیسے خوارج نے ان الحکم الا باللہ کے تحت ایک بات کہی، قرآن پاک کی آیت سے جناب علی بن طالب نے فرمایا تھا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ کلمۃ حق ہے، قرآن کی آیت پیش کی ہے لیکن جو معنی لیا وہ باطل ہے۔ لہذا کچھ لوگ قرآن و حدیث کے نصوص پیش کر کے مطالب اور مفاہیم اپنی مرضی کے بیان کرتے ہیں، وہ کتاب و سنت سے استدلال نہیں کہلاتا، بلکہ وہ تفسیر بالاہوا ہے اور تفسیر بالرائے ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح بہت سے مسائل نئے نئے سامنے آ سکتے ہیں، اور لوگوں کا الحاد ان مسائل کی تہہ میں ہوتا ہے۔ قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بچ کر اور چکنے ہو کر رہو، یہ اہل بدعت جو ہیں یہ بعض اوقات آپ کے پاس آئیں گے اور پہلے دن اپنی بدعت آپ پر پیش نہیں کریں گے، بلکہ 100 باتیں آپ کو بتائیں گے جو بالکل درست ہوگی اور قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گی، حتیٰ کہ آپ پوری طرح ان کے جال میں اتر آئیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کی ہر بات حق ہوتی ہے اور دلیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب پوری طرح وہ اپنے جال میں آپ کو پھنسا لیں گے اور آپ کا اعتماد حاصل کر لیں گے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی بدعات اور اپنا الحاد آپ پر پیش کریں گے، اور آپ پچھلے ان کے استدلال سے دھوکہ کھا کر ان باتوں کو قبول کر لیں گے۔ لہذا کوئی بات ہو، ہر بات کتاب و سنت پر پیش کی جائے گی اور اس کا مفہوم سلف صالحین سے لیا جائے گا، اور کوئی نیا مسئلہ یا کسی بھی نص کی نئی تعویل یا تفسیر اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک علماء سے اور صحابہ کرام سے اور سلف صالحین سے وہ معنی منقول نہ ہو۔ تو صاحب کتاب نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کے زمانے کے دعات اور آپ کے زمانے کے علماء اگر کوئی بات کہیں تو اس کو قبول کرنے میں آپ جلدی نہ کریں اور نہ اس کو عمل میں فوری لے آئیں، بلکہ دیکھیں، سوال کریں، تحقیق کریں کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ بات کہی یا نہیں کی۔ جو مسئلہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں، اور جو معنی بیان کر رہے ہیں یہ معنی صحابہ کرام سے منقول ہے یا نہیں۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو حق کہا ہے، ایک اپنی وحی کو، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا ہے اس پر ایمان لائے اور وہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو حق کہا ہے، اور اللہ کی وحی 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، تو یہ حق ہے، اور کسی مسئلے کا اللہ کی وحی میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اور بعض اوقات نصوص کی تعویل فہم سلف کے خلاف ہوتی ہے، تو یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ صحابہ کرام کا فہم دین میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ پہلی جماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حق کو قبول کرنے والے، جنہوں نے تنزیل وحی کا دور نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ ان کی موجودگی میں جبریل امین آتے اور پیغمبر علیہ السلام پر وحی اترتی، اور پھر پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو سناتے، اس پر عمل کر کے دکھاتے۔ تو صحابہ کرام اس علم اور عمل کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اور یہ ان کا منہج تھا کہ تعلم من العلم والعمل جميعا، کہ ہم نے تنزیل وحی کے دور میں علم اور عمل اکٹھا سیکھا ہے۔ ادھر وحی اترتی ہے، ہم سنتے ہیں، ادھر پیغمبر علیہ السلام پر عمل کرتے ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں، تو ہم کو علم بھی حاصل ہو رہا ہے، عمل بھی حاصل ہو رہا ہے، پھر ہم خود بھی عمل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت
کہ اجماع کو دلیل اور حجت قرار دیا ہے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يتبع غير سبيل المؤمنين. یہاں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک رسول کی اتباع کا اور دوسرا مؤمنین کے راستے کی اتباع کا. جو رسول کی اتباع نہیں کرے گا بلکہ مخالفت کرے گا اور مؤمنین کے راستے کا پیروکار نہ ہوگا تو اس کی سزا یہ ہے کہ نوله ما تولى نصله جہنم وساءت مصیرا، کہ ہم اسے اس راہ پر چلا دیں گے جس کا اس نے انتخاب کیا، وہ چلتا رہے گا اور ایک وقت آئے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے. تو یہاں بڑی صراحت کے ساتھ دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا راستہ، دوسرا مؤمنین کا راستہ. پیغمبر علیہ السلام کے راستے کی مخالفت بھی ناجائز ہے اور مؤمنین کے راستے کی مخالفت بھی ناجائز ہے. مؤمنین سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی تھے اور تنزیل وحی کے رفیق تھے. یہ مؤمنین ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے مؤمنین کی جماعت میں سے کسی ایک فرد کو پیش نہیں کیا بلکہ ان کی اجماع کی بات کی ہے اور صحابہ کرام کی اجتماعیت کی بات کی ہے. فرد واحد دلیل نہیں ہوتا، حجت نہیں ہوتا. اللہ تعالی نے بھی صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو بطور معیار کے پیش نہیں کیا بلکہ تمام صحابہ کا عمل اور ان کے فہم کو بطور معیار کے پیش کیا ہے. اسی معنی میں پیغمبر علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر مجتمع نہیں ہوتی، اکٹھی نہیں ہوتی. وہ صحابہ کرام سے اجماعاً جو بات منقول ہو وہ حق ہی ہوگا، گمراہی نہیں ہوگی. لہذا آج کے دور میں کوئی بات آپ کے سامنے آئے، کسی نص کی تفسیر آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو قبول کرنے میں ہرگز جلدی نہ کریں بلکہ اس کو پیش کریں کتاب و سنت پر، اور کتاب و سنت کے بعد ان نصوص کا فہم صحابہ کرام پر کہ یہ بات صحابہ نے کہی یا نہیں کی اور صحابہ سے یہ بات منقول ہے یا نہیں ہے. یہ ایک بڑا ضروری قاعدہ ہے جس کو ہمیشہ مشعل بنائیے کہ کوئی مسئلہ سامنے آئے، کسی نص کی تفسیر سامنے آئے تو اس کو فوراً قبول کرنے کی کوشش نہ کریں، جلد بازی نہ کریں بلکہ اس کو پیش کریں کتاب و سنت پر، اور کتاب و سنت کے بعد صحابہ کرام کے فہم پر. صحابہ کرام میں اس کا اصل اگر موجود ہے تو پھر وہ قابل قبول ہے، اور بالفرض اگر وہ صحابہ کرام میں موجود نہیں ہے، جیسے ہم نے دو مثالیں دیں، استوا کا معنی استولا جو لوگ کرتے ہیں اشاعرہ، کہ کیا یہ تفسیر کسی صحابی نے کی؟ قطعاً کہیں منقول نہیں ہے. استوا معنی استولا سلف صالحین میں سے کسی نے کی؟ ہرگز نہیں. جو اکابر محدثین ہیں اور زعماء اور علم کے اساتین ہیں وہ سب تو اس بات کے قائل ہیں کہ امروہا کما وردت، کہ اللہ کی صفات کو چلا دو جس طرح وہ وارد ہوئی ہیں، کسی کیفیت کے بغیر اور کسی تعویل کے بغیر بلکہ معنی ظاہر کے ساتھ. یہ تو اساتین علم کا قول ہے. تو استوا معنی استولا یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر غالب آ گیا، یہ تفسیر نہ سلف سے منقول ہے اور نہ عقل اس کو قبول کرتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ عرش پر غالب ہے تو کیا اللہ تعالیٰ عرش کے علاوہ کسی چیز پر غالب نہیں ہے؟ اللہ تو ہر چیز پر غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ. پھر عرش کی تخصیص کا معنی کیا ہے اور عرش پر غالب آنے کا معنی کیا ہے؟ یہ تفسیر تو عقل خلاف ہے. اللہ رب العزت عرش پر بھی غالب ہے اور ساتویں زمین پر بھی غالب ہے. عرش بہت اوپر ہے اور زمین بہت نیچے ہے اور اللہ کا غلبہ دونوں پر برابر ہے. تو پھر عرش کی تخصیص کا معنی کیا ہے؟ اور غالب آنا اس کا معنی یہ کہ پہلے جھگڑا تھا. غالب آنے کا لفظ تبھی استعمال ہوتا ہے جہاں پہلے اختلاف اور نزاع ہو، کسی چیز کی ملکیت میں دو افراد کا جھگڑا ہو، آپس میں ان کی لڑائی ہو، پھر ایک جیت جائے اور ایک ہار جائے، تب کہتے ہیں کہ فلاں اس پر غالب آ گیا. تو اللہ رب العزت کا مقابل کون تھا اور مخاصم کون تھا جو عرش پر غلبہ پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اختلاف کر رہا تھا اور جھگڑ رہا تھا؟ تو یہ تفسیر تو عقل و نقل باطل ہے اور سلف صالحین میں کسی سے منقول نہیں ہے. لہذا آپ کسی بات کو قبول کرنے میں جلدی نہ کریں اور کسی سے دھوکہ نہ کھائیں. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تم کسی شخص کو دیکھو جو ہواؤں میں اڑتا ہے اور نیچے نہیں گرتا اور پانی پہ چلتا ہے اور بھیگتا نہیں ہے
اور آگ پہ چلتا ہے اور جلتا نہیں ہے، اور وہ شخص اپنے آپ کو منوانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں صاحب کرامت ہوں اور اوپر اڑ رہا ہوں اور آگ پہ چل رہا ہوں اور مجھے نقصان نہیں پہنچ رہا، اور پانی پہ چلتا ہوں اور بھیگتا نہیں ہوں، کتنا بڑا صاحب کرامات ہوں، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں، اس سے قطعاً دھوکہ نہ کھانا، بلکہ اس کے معاملے کو، اس کے عمل اور منہج کو کتاب و سنت پر پیش کرنا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کتاب و سنت پر پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو لوگ اس طریقے سے اپنے آپ کو بنوانا چاہتے ہیں وہ شیاطین کے قرانا ہیں اور شیاطین کے دوست ہیں، جو اس طریقے سے اپنی خرافات اور اپنے الہاد کو لوگوں پر تھوپنا چاہتے ہیں، کرتب دکھا کر، کرشمے دکھا کر، جادو دکھا کر اور اس قسم کی باتیں کر کے۔ یہ لوگ تو حقیقت میں لٹیرے ہیں۔ لہذا اس دین کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ہر روپ میں آپ کے پاس آئیں گے، ہر دائی سچا نہیں ہوتا، ہر عالم راسخ نہیں ہوتا، بلکہ مختلف طبقات کے علماء ہوں گے اور مختلف طبقات کے دعات ہوں گے۔ تو کسی کی بات کو سن کر فوراً قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو جائیں، بلکہ اپنے دین کی عصمت کی خاطر اور اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کی خاطر آپ اس بات کی تحقیق کریں۔ یہ مسئلہ جو آج سنا ہے، ایک نئی چیز سنی ہے، کتاب و سنت میں ہے یا نہیں، اور قرآن و حدیث میں نصاً ہے، تو اس کی تفسیر صحابہ نے کیا کی ہے اور سلف صالحین سے کیا منقول ہے۔ یہ سب باتیں سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی دائی کی بات کو سنیں اور سن کر قبول کریں، اگر اس میں پورے معیار پر اترتی ہے۔ امام بربہاری فرماتے ہیں اگر تو ثابت ہو تفسیر تو مسئلہ سلف صالحین سے، ائمہ امت سے اور صحابہ کرام سے فتمسک بھی، تو اس کو آپ لے لیں اور قبول کر لیں، اس میں خیر و برکت ہے۔ ولا تجاوز الشیء، اور جس قدر ثابت ہے اسی پر اکتفا کریں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ ولا تخفر علیہ شیئا، اور نہ ہی صحابہ کے عمل اور ان کے قول کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح دیں۔ ان کی بات قابل ترجیح ہے کیونکہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی اولین جماعت ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے نزول وحی کے دوست ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے بلکہ ان کے قول سے تجاوز اختیار کرو گے اور ان کے قول پر متاخرین میں سے کسی کے قول کو ترجیح دو گے تو تسقط فی النار، تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ تم جہنم میں جا گرو گے۔ جبکہ ان کی اتباع کا راستہ حق کا راستہ ہے اور صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شمار کر لے گا اور ان کے ساتھ ان کو جو ہے وہ رفاقت اور صحبت عطا فرمائے گا جنت میں، اور وہ بندے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد صدیقین اور صالحین کے منہج کو پیش کیا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام ہی ہیں، صدیقین اور شہداء اور صالحین، ان کے منہج کو پیش کیا گیا ہے۔ یہی ہر حال میں قابل قبول ہے۔ لہذا اپنے دین کی عصمت اور حفاظت کے لیے، اپنے عقیدے کے بچاؤ کے لیے اس قیمتی بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ ہر ایک کی بات کو سن کر دھوکہ نہ کھائیں اور فوراً قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو جائیں، بلکہ اس بات کا اصل تلاش کریں کتاب و سنت سے، اور اس اصل کا مفہوم تلاش کریں صحابہ کرام کے منہج اور ان کی تفسیر کی روشنی میں۔ یہ عافیت اور سلامتی کا راستہ ہے جن پر ضمانتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں اپنے اور اپنے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی اجتماعیت کی بات کی ہے۔ ہاں اگر صحابہ میں سے کوئی فرد ہو، اس کی کوئی بات اگر ہمیں ملتی ہے تو اس کی ہم تحقیق کریں گے کہ یہ بات کتاب و سنت کے جو میزان ہے اس پر فٹ آتی ہے یا نہیں آتی۔ بعض اوقات صحابی سے بھی کوئی عمل یا کوئی بات ایسی مل سکتی ہے جو کتاب و سنت کے ظاہر کے خلاف ہو، تو افراد صحابہ الگ بات ہے، افراد تابعین الگ بات ہے، لیکن صحابہ کا اجماع یہ ایک دینی حجت اور قطعی حجت ہے، تو اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کسی بھی نئے مسئلے پر آپ کو تحقیق کرنا ضروری ہے، کتاب و سنت پیش کر کے اور صحابہ کے دور سے اس کا اصل تلاش کر کے، اور جب وہ مل جائے تو اس کی اتباع کریں اور اس سے آگے نہ بڑھیں، نہ کوئی نئی اور اضافی بات کر کے اور نہ ہی ان کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو لا کر اس کی پیروی کر کے، ورنہ یہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو عافیت کا راستہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے فہم کی اطاعت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی
توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی. شیخ سوال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ بنی اسرائیل روایات جو ہوتی ہیں یہ کون سی ہوتی ہیں اور ان سے جو ہمیں باتیں ملتی ہیں کیا اس سے کوئی یعنی کہ عقیدہ بنایا جا سکتا ہے اور ان کو بیان کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے, کیسا ہے ان کا بیان کرنا؟ السلام علیکم. یہ اسرائیلی روایتیں ہوتی ہیں. ان سے مراد وہ روایتیں ہیں جو اہل کتاب نے بیان کی ہوں باتیں, یہودی احبار یا عیسائی جو راہب تھے ان سے کوئی بات بیان کی گئی ہم تک پہنچے. ان کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات یہ کہ اس کی سند دیکھی جائے گی. جو بات پہنچی ہے ہم تک احبار و رہبان کی کسی صحابی کے طریق سے, تو اس کی پوری سند درست ہے یا نہیں. درمیان میں کوئی ضعیف راوی تو نہیں ہے یا کوئی مجہول تو نہیں ہے. اگر سند اس صحابی تک پہنچتی جس صحابی نے اس راہب سے وہ بات سنی یا اس حبر سے وہ بات سنی, تو پھر اس کو آگے بیان کر سکتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسرائیلی روایتیں بیان کر سکتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے. اس کی تصدیق و تکذیب نہ کرو, بیان کر سکتے ہو, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جس صحابی کے طریق سے وہ مروی ہے اس صحابی تک اس کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے, اس بات کو دیکھنا ضروری ہے. لہذا آج بہت سی اسرائیلی روایتیں گردش میں ہیں, مگر اس کی سند اگر آپ دیکھیں تو اس کی سند میں وضاح اور کذاب راوی ہیں, ضعیف راوی ہیں. لوگ اسرائیلی روایتیں یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے, اجازت دی ہے, لیکن پہلے وہ روایت پائیں ثبوت تک تو پہنچے, اس کی صحت تو ثابت کرو پہلے, تو اس کی سند اگر ثابت ہو جائے پھر اس کو آگے بیان کر سکتے ہیں تصدیق یا تکذیب کے بغیر. یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے, لیکن ثبوت و سند ضروری ہے اس کا ہر حال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الفکر بھائی آپ کی ٹرن تھی, لیکن آپ غالباً دور ہیں, تو پلیز جاگ جائیں اور نیکسٹ میرے بعد آ جائیں, انشاءاللہ سوال کریں. شیخ محترم, سوال یہ ہے کہ جیسے کہ اکثر ہم سنتے ہیں بالخصوص جو انڈو پاکستان کے اناف ہیں ان سے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ, چہرے اور پنڈی وغیرہ کا یہ اس کی تعویل کرتے ہیں, تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کی تعویل کرتے ہیں؟ اور جو لوگ یعنی ان واضح یعنی آیات بینات کے ہوتے ہوئے جب اللہ نے خود بیان فرمائی ہے اپنی یعنی صفات کے اندر, تو اس کا انکار کرتا ہے, تو اس کو ہم کس کیٹیگری کے زمرے میں شمار کریں گے؟ جزاکم اللہ خیرا. اللہ رب العزت کی صفات میں جو تعویلیں کی ہیں لوگوں نے, جس میں اشاعرہ اور ماتریدیہ, ان تعویلوں کی اساس نہیں ہے, علمی اساس نہیں ہے, بلکہ ایک شبہ ان کے دلوں میں پیوست ہو چکا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان صفات کو اگر ظاہری معنی سے قبول کر لیں تو یہ تشبیہ لازم آتی. جیسے اللہ کی صفت ید, ید کا معنی ہاتھ, تو کہتے ہیں اگر ہم ہاتھ مان لیں تو ہاتھ مخلوق کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے, تو یہ تشبیہ لازم آتی, اس لیے اس کی تعویل کر دو. اب اس کی تعویل کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہاتھ قوت کے معنی سے مرد, جیسے زور بازو کہتے ہیں, طاقت اور قوت کے معنی میں, تو یہاں ہاتھ مراد نہیں بلکہ طاقت اور قوت مراد ہے, تاکہ ہم تشبیہ کے شائبہ سے نکل سکیں, بچ سکیں. یہ ایک بت ہے جو ان کے سامنے کھڑا اور قائم ہے, اور جس کی اساس پر یہ اللہ کی صفات میں تعویلیں کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں تشبیہ لازم آتی ہی نہیں ہے. اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں, اور ہے یہی کہ اللہ کا ہاتھ ہے, قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے,
احادیث میں اس کا ذکر ہے. ہاتھ ہمارے بھی ہیں. تشبیہ تب لازم آ کے جب یہ کہیں کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ ہمارے ہاتھ جیسا ہے یا ہمارا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جیسا ہے, پھر تشبیہ لازم آئے گی. لیکن اگر یوں کہا جائے کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفت ید کا ذکر ہے, ید کا معنی ہاتھ ہے, یہ اس کا معنی ظاہر ہے کسی تعویل کے بغیر, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے, لیکن کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے, اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے, بلکہ جیسا بھی ہے وہ کمال کا ہے, ہر نقص سے خالی اور پاک ہے. تو تشبیہ کہاں ہے؟ اللہ پاک کا فرمان لے سکے مثل ہی صحیح, اس جیسی کوئی چیز نہیں. لہذا تشبیہ تب لازم آئے گی جب یہ کہا جائے کہ اس کا وجہ چہرہ ہمارے چہرے جیسا ہے, یا اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے, یا اس کا قدم ہمارے قدم جیسا ہے. ایسا نہیں کہا جاتا, اور نہ علماء سلف سے یہ بات منقول ہے. اللہ کی صفات کی کیفیت کوئی نہیں جانتا, بلکہ ان تمام صفات پر ایمان لائیے ظاہری معنی کے ساتھ, اور حقیقت اور کیفیت اللہ کے سپرد ہو کہ اس کا ہاتھ ہے, حق ہے, کیسا ہے جیسا اس کے لائق ہے. کہ ہم جیسا نہیں, ہم جیسا کیوں نہیں, اس لیے لے سکے مثل ہی صحیح. تشبیہ تو ٹوٹ گئی یہاں پر. تو یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا محظور ہے کہ وہ تشبیہ سے بچنے کے لیے ان صفات کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے, بلکہ خود پریشان ہے کہ تشبیہ سے بچنے کے لیے جو تعویلیں وہ کرتے ہیں ان تعویلوں میں خود وہ تشبیہ موجود ہوتی. جیسے ہاتھ کا معنی قوت ہے, ہاتھ کا معنی قوت, تو کیا قوت مخلوق میں نہیں ہے؟ اللہ پاک کا فرمان وہو القوی العزیز, اللہ قوی ہے. اور قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان خیر من استاجرت القوی الامین, کہ موسیٰ علیہ السلام بھی قوی ہے. اب اللہ بھی قوی ہے, موسیٰ کو بھی قوی کہا گیا, بندوں کو بھی قوی کہا گیا, تو تشبیہ تو یہاں بھی موجود ہے. یہاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو قوت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ ویسی ہے جیسی اللہ کے لائق ہے, اور جو قوت بندوں کی ہے وہ بندوں کے لائق ہے. تو بھائی یہ بات پہلے کہہ دو یدن میں, اتنا گھوم پھر کر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ عقیدہ وہاں بنا لو کہ جو اللہ کا ہاتھ ہے وہ ویسا جیسے اللہ کے لائق ہے, اور بندوں کا ہاتھ ویسا جیسے بندوں کے لائق ہے. تشبیہ ختم ہو گئی. تو حقیقت میں کوئی اساس اور کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ ایک محظور اور شبہ ہے, تشبیہ کا شبہ, جو کہ قطعاً درست نہیں ہے بلکہ باطل ہے. اور حقیقت یہ جو آپ نے حکم پوچھا ہے, تو چونکہ اشاعرہ ماتریدیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے تو ہیں الفاظ کی حد تک, لیکن معنی اور تعویل ان کا اپنا ہے, اور وہ تعویل وہاں منطبق نہیں ہوتی, اس لیے وہ ماننا نہ ماننے جیسا. ایک چیز کو آپ مانتے ہیں مگر اس کی اصل حقیقت کا آپ انکار کرتے ہیں, تو اس کو آپ نے مانا ہی نہیں, اس کو آپ نے قبول نہیں کیا. جیسے ایک شخص کہ میں زمین کو مانتا ہوں, آسمان کو مانتا ہوں, لیکن آسمان نیچے اور زمین اوپر ہے. اب وہ لفظ زمین کو مان رہے, لفظ آسمان کو مان رہے, لیکن زمین کی حقیقت کا جو اس کے پاس علم ہے وہ باطل ہے, اور آسمان کی حقیقت کا علم اس کے پاس باطل ہے. لہٰذا نہ اس نے زمین کو مانا نہ اس نے آسمان کو مانا, اور یہ کوئی علم نہیں ہے. بعض اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنے کی طاقت رکھتے تھے. تو یہ تو علم نہیں ہے, یہ تو کذب ہے. تو کذب کو ماننا یہ اس کو ماننا نہیں ہوتا. لہذا اشاعرہ ماتریدیہ جو صفات میں تعویلیں کرتے ہیں تو وہ چونکہ تعویل برمحل نہیں ہوتی, وہ تعویل فاسد و الحاد ہے, تو پھر وہ ماننا نہ ماننے جیسا ہے. اس لیے بہت سے علماء نے اشاعرہ کے عقیدے کو جہمیہ کے عقیدے کی طرح قرار دیا ہے. جس طرح جہمیہ منکر صفات تھے اس طرح یہ بھی منکر صفات ہیں. جہمیہ لفظاً و معناً صفات کے منکر تھے. یہ الفاظ کو مانتے ہیں لیکن معنی ایسا کرتے ہیں جو صفت کا بنتا ہی نہیں, لہذا وہ بھی انکار کے مترادف ہے. تو چونکہ یہ انکار ہی ہے اس لیے ایک منکر کا جو حکم ہو سکتا ہے وہی حکم ان پر منطبق ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. شیخ یہ بھائی کا سوال ہے علم سیکر کا, میں پڑھ دیتا ہوں کہ شیخ آپ نے جو شرح سننا کے جماعت والے درس میں جماعت کو جو بیان کیا تھا اس میں حکمرانوں کا کیا کردار ہے؟ ہم نے سنا ہے دوسری تفسیر میں اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر جماعت کبریٰ موجود نہیں تو آج کے موجودہ حکومتیں اس کے قائم مقام ہوں گی اور اس سے خروج جائز نہیں, اور اس کو جماعت کہا ہے. اس کے بارے میں بتا دیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ جماعت کے مفہوم میں دو چیزیں جو ہیں وہ
بطور خاص ملحوظ رکھی جائیں گی. ایک یہ کہ اس جماعت کے پاس حق اور عقیدے میں اختلاف نہ ہو، عقیدے میں وہ لوگ مجتمع ہوں، اور دوسرا اس کا منہج بالکل ویسا ہو جیسا اولی جماعت کا منہج تھا اور وہ صحابہ کی جماعت ہے. یعنی جہاں پر ان دو مواصفات کے ساتھ کوئی جماعت موجود ہو تو وہ جماعت ہے، اس میں شامل ہونا چاہیے اور شامل ہو کر ان کے کاز کو اور ان کی آواز کو، اس دعوت کو اور منہج کو آگے بڑھانا چاہیے. اب جو موجودہ حکام ہیں ان پر یہ بات لازم نہیں آتی، یہ فٹ نہیں آتی. ایک تو ان کو عقیدے کا اہتمام نہیں ہے اور نہ ہی اتنا عمل کا اہتمام ہے کہ تعلق باللہ اور خشیت الہی موجود نہیں ہے. لہذا وہ جو جماعت کے اندر شامل رہنا ضروری ہے وہ تبھی منطبق ہوگا جب یہ دو باتیں اس میں موجود ہوں. تو چونکہ حکام پر یہ باتیں منطبق نہیں ہو رہی، لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں جو بھی حکومت ہو اس سے بغاوت و خروج اختیار نہ کریں، ساتھ رہیں. اگر کوئی حق کی بات آتی ہے اس میں سمع و اطاعت کریں، ناحق بات آتی ہے اس کو قبول نہ کریں، اور جو ان کی زیادتیاں ہوں، مظالم ہوں، تکلیفیں ہوں ان کو سہیں اور صبر کریں، اور اس کے مقابلے میں ہم کو جماعت کھڑی کر کے اور اس جماعت سے خروج اختیار کر کے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. تو جس جماعت میں داخل ہونا ہے اس کی مواصفات ہم نے بیان کر دی، اس میں پوری سمع و اطاعت ہے. اور جس میں داخل نہیں ہونا اگر وہ ان مواصفات کے تحت نہیں ہے تو پھر اس سے خروج نہ کریں، ساتھ رہیں، صبر کریں ان کے مظالم پر، اور جو بات حق کی کہہ دیں اس کو قبول کر لیں، جو نہ حق کی بات کہیں اس کو قبول نہ کریں. اس طرح اپنی زندگی گزاریں، لیکن برسر عام ان پر تنقیدیں بھی نہ کریں کیونکہ یہ تنقید بھی فتنہ پیدا کرتی ہے اور شریعت نے فتنے سے روکا ہے. اللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلفی 8 بھائی میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو میں پھر سوال کروں گا، اگر آواز میں گڑبڑ ہے تو پھر میں مائک چھوڑ دوں گا. وائس اوکے ہے؟ جزاکم اللہ خیر. شیخ محترم سوال میرا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم لوگ جو ہیں، ہم میں سب کو شامل کر رہا ہوں، جو اکثر و بیشتر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آج کے فی نفسہ زمانہ کے اندر کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جتنے بھی مسلمان حکمران اس وقت موجود ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کافر اور مرتد ہیں یا یہ طاغوت ہیں؟ کیا ان کے خلاف جو ہے وہ خروج کیا جا سکتا ہے؟ مائک فری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ان بھائیوں کو میں نصیحت کروں گا، اپنے آپ کو بھی، کہ اس قسم کے مسائل میں الجھنے کی کوشش نہ کریں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اس نوعیت کے سوال کیے؟ جو نبی علیہ السلام سے علم نافع سیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، تو کیا ان کی ساری مباحث، ساری جہود اور استفسارات کا نقطہ تکفیر کا موضوع تھا؟ تکفیر کے تعلق سے صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ السلام سے کبھی کوئی سوال کیے ہوں، ایسی کوئی نشست قائم ہوئی ہو؟ ہمارے بہت سے بھائی یہاں بہت بری طرح ٹھوکر کھائے ہوئے ہیں اور غلطی کا شکار ہیں. اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو اس پر باتیں کافی ہوتی رہی ہیں. اختصار سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات غلط ہے اور گمراہی اور ضلالت ہے. دیکھیں، تکفیر کا حکم ذات پر لگانا، چاہے وہ ذات حکام کی ہو یا کسی اور کی ہو، یہ خطرناک اقدام ہے. تکفیر کا حکم اقامت حجت کے بغیر نہیں لگایا جا سکتا، اور اقامت حجت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. کسی شخص پر حجت قائم ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تو ہم کیسے حکم لگا سکتے ہیں؟ تکفیر کا حکم اقامت حجت کے بغیر ناممکن ہے. اور اقامت حجت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے. ہمارے پاس کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم ایک انسان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس کے باطن کو نہیں. اور اللہ رب العزت اس کا ظاہر اور باطن دونوں جانتا ہے اور دونوں دیکھتا ہے. پھر تکفیر ایک حکم شرعی ہے. حکم شرعی اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں. جو شخص ایسا حکم لگاتے ہیں کسی پر تو وہ غلطی کا شکار ہیں، کیونکہ شرعی حکم کا انسانوں کو اختیار نہیں دیا گیا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. لہذا اس امر سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. یہ ایسے مباحث ہیں جس میں عامت الناس کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں سکوت بہتر ہے
اور جن حکام سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور سابقہ پڑتا ہے، اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کی جائے شرعی حدود میں رہتے ہوئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم نے اپنے کسی حاکم کو نصیحت کرنی ہو تو اس کا بازو تھام کر اس کو ایک طرف لے جاؤ اور تنہائی میں جا کر وہ بات کہو، چوکوں چوراہوں مت کہو، برسر عام مت کہو۔ اس طرح ان کی انانیت اور ابھرے گی اور فتنہ پیدا ہوگا اور تم کوئی اصلاح نہ کر سکو گے۔ اصلاح اسی سری طریقے سے ہوگی۔ تو یہ خیر خواہی ہم کریں، اور اگر وہ خیر خواہی قبول کر لیتے ہیں تو آپ سرخرو ہیں، اگر وہ خیر خواہی قبول نہیں کرتے تو پھر بھی آپ سرخرو ہیں۔ مگر اس کے بعد اگر آپ فتوے لگاتے ہیں کہ فلاں نے بات قبول نہیں کی اور فلاں ایسا اور فلاں ویسا، تو پھر آپ بھی اس معذور میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو اپنے کسی بھائی کو کافر کہے تو دونوں میں سے ایک ضرور ہے، یا وہ یا کہنے والا، اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہے۔ پھر یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک وہ دروازہ کھلا ہے اور وہاں سے بندوں کی توبہ پہنچتی ہے، اور جب تک کسی انسان کی جان اس کے حلق میں نہ آ جائے اس وقت تک اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ اور آپ کسی انسان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ ممکن ہے جس شخص کو آپ کافر کہتے ہو وہ توبہ کر چکا ہو، اپنا مال سیدھا کر چکا ہو، اور آپ اس کو کافر ہی کہتے رہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی اس قدر غضب اور لعنت کا موجب ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لہذا اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ ان مسائل میں الجھنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم علم نافع حاصل کریں، صحابہ کرام کے منہج کی طرح۔ صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے، کس قسم کے سوال کرتے، یا رسول اللہ علیہ وسلم جنت میں کیسے داخل ہوں، یا رسول اللہ علیہ وسلم جہنم سے کیسے بچاؤ ممکن ہے، اپنی اصلاح کا سوال، عمل کا سوال، اور ایسے علم کا سوال جو علم ان کی منفعت کا باعث ہو، تو وہ بھی اسی قسم کے مباحث کرنے چاہیے جن چیزوں کو آج دوست الجھتے ہیں۔ اس قسم کی صحابہ کی مجالس بالکل نہیں ہوتی تھی۔ ہمارا وتیرہ اور منہج صحابہ جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، تو جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحیح العقیدہ یعنی کہ اہل الحدیث میں بھی کچھ جماعتیں علیحدہ علیحدہ بن چکی ہیں، تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ جیسے کہ کچھ بھائی ایسے ہیں جو ایک جماعت میں ہیں تو وہ دوسرے جماعت کے لوگوں کو یا علماء کو سننا پسند تک نہیں کرتے، بات سننا پسند نہیں کرتے، تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں کہ ہمارا موقف دوسرے علماء کے بارے میں یا ان اختلافات میں کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، وہ جماعت جس کے بننے سے لوگ تقسیم ہو جائیں اور افتراق اور تفرق کا شکار ہو جائیں، وہ فرقہ ہے جس سے شریعت نے روکا ہے، اس کا ساتھ بالکل نہ دیں۔ مثال کے طور پر کسی مقام پر ساتھی مجتمع ہیں، ایک ان کی مسجد ہے، وہاں سب نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں ایک عالم موجود ہے جو ان کو علم نافع دیتا ہے، اور دروس کا سلسلہ قائم ہے، آپ اس میں ملتے ہیں، جلتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اچانک کوئی شخص وہاں داخل ہو ایک نئی جماعت بنا کر، جس سے وہاں کے لوگ تقسیم ہو گئے، مسجد کے ساتھی بٹ گئے، تو یہ ایک فرقہ ہے، چاہے اس کا پروگرام کتنا اونچا کیوں نہ ہو اور کتنا عالیشان کیوں نہ ہو، مگر جس شخص کے طرز عمل سے لوگ تقسیم ہو جائیں، بٹ جائیں، افتراق کا شکار ہو جائیں، وہ جماعت ممنوع ہے جس سے شریعت نے روکا۔ شریعت نے روکا کہ فرقے مت بناؤ، تو یہ ممنوع جو ہے وہ فرقے ہیں جو بنتے ہیں اور لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل اگر ساتھی مجتمع ہیں کسی ایک منہج کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ وہی جو باتیں ہم نے دو کی ہیں کہ منہج ان کا اس طرح کا ہو کہ عقیدہ صحیح ان کی اساس ہو، اور صحابہ کرام کی اجتماعیت کی جو مواصفات ہیں وہ ان کے اندر موجود ہوں، تو پھر وہ جماعت ہے اس کا ساتھ دیں، ساتھ مل کر کام کریں۔ کم از کم جماعت کبریٰ کے نہ ہوتے ہوئے یہ وجود غنیمت اور باعث برکت ہے، ساتھ دیں اور ساتھ مل کر کام کرتے رہیں۔ لیکن کوئی ایسا فرقہ اگر بن جائے، چاہے کتنے اچھے پروگرام کے ساتھ ہوا ہے،
جس سے لوگ بٹ جاتے ہیں اور تقسیم ہو جاتے ہیں، تو یہ فرقہ مذمومہ ہے جس سے بچنا چاہیے۔ اس سے قبل جو جماعت تھی وہ جماعت محمودہ ہے جس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو میرا خیال یہ کہ ہر وہ فرقہ، چاہے وہ 1 ہو، 2 ہو، 10 ہو، جس کے آنے سے اور بننے سے جماعت تقسیم ہوتی ہے اور لوگ بٹ جاتے ہیں، تو فرقہ مذمومہ ہے، اس کا ساتھ نہ دیں۔ اور جو پہلے سے ایک گروہ یا جتھا موجود ہے جو مل جل کر کام کر رہا ہے باہمی محبت سے، سچے عقیدے کے ساتھ، تو اس کا آپ ساتھ دیں۔ ان میں اگر کوئی خرابی آتی ہے، منہجی خرابی، تو وہ ساتھ رہ کر دور کرنے کی کوشش کریں، اسی میں خیر و برکت ہے۔ لیکن بعض لوگ کٹ جاتے ہیں اور کٹنے کے بعد ایک نئی جماعت بنا لیتے ہیں، نئی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ عمل ان کا قطعاً شریعت کی روح کے منافی ہے اور خلاف ہے، اس سے گریز کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، میں عقیدے کے حوالے سے ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے کہ یہاں پہ ہمارے بہت سارے دوست احباب ہمارے ساتھ آ کے بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ خود کو جو ہے وہ کہتے تو حنفی ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آپ عقائد میں بھی حنفی ہیں تو وہ اس کا نفی میں جواب دے ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف امام اعظم امام ابو حنیفہ کو جو ہے وہ صرف فروع میں اپنا امام مان رہے ہیں، اور ہم عقائد میں ماتریدی ہیں، اور ہم اکثر شیوخ سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جو ابو منصور ماتریدی تھا اس کا عقیدہ جو ہے وہ معتزلہ والا عقیدہ تھا، یعنی کہ وحدت الوجود کا عقیدہ تھا۔ تو کیا شیخ اس شکل میں ہم اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے جو ابو منصور ماتریدی کا عقیدہ ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کا عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے؟ تو اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو خود کو فروع میں حنفی کہہ رہے ہیں، یہ عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ کیوں فالو نہیں کر رہے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس عقیدے کو فالو نہیں کر رہے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احناف کی یہ بات بہت ہی عجیب ہے، وہ اپنے آپ کو فروع میں حنفی کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، اور اصول یعنی عقائد میں ان کی تقلید نہیں کرتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک طرف امام ابو حنیفہ کے شان میں حدیثیں کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایک فرد ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا، اور وہ میری امت کا چراغ ہے، میری امت کا سراج اور سورج ہے۔ تب ان سے پوچھتے ہیں کہ جس امام کو تم نے سورج بنایا جھوٹی حدیث کے ذریعے، اس کا عقیدہ کیوں نہیں مانتے؟ عقیدہ مقدم ہے فروع پر، اصول مقدم ہے فروع پر۔ ایک شخصیت کی فروع کو آپ مانتے ہیں، اصول کو نہیں مانتے کہ اصول میں وہ صحیح نہیں تھا، تو اس کے پلے باقی کیا بچا؟ فروع مقدم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فروع کا معاملہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، ان میں امام صاحب کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ فروع میں امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب موجود نہیں۔ اصول میں فقہ اکبر کے نام سے ان کی کتاب موجود ہے، جن کی شرح ملا علی قاری نے کی ہے۔ تو جس مسئلے میں ان کی کتاب موجود ہے اس کو آپ قبول نہیں کرتے، اور جس میں ان کی کتاب موجود نہیں ہے بلکہ بہت سی ضعیف اسانید کے ساتھ مسائل ان تک پہنچتے ہیں، ان میں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ چلے اس بات کو چھوڑ دیں، یعنی یہ طعن امام ابو حنیفہ پر وارد ہو رہا ہے کہ ایک اتنی بڑی شخصیت ان کو آپ قرار دیتے ہیں، ان کو فروع میں مانتے اصول میں نہیں مانتے، یہ خود امام صاحب پر طعن ہے۔ دوسری بات، اپنے آپ کو اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں۔ اشاعرہ اس لحاظ سے کہ ان کی نسبت امام اشعری کی طرف، ابو الحسن اشعری۔ ابو الحسن اشعری جو ہیں ان کی زندگی کے 3 حالات ہیں۔ پہلے یہ خالص معتزلی تھے، پھر انہوں نے کچھ تحقیق کی اور آدھے ہو گئے، یعنی آدھا ان کا عقیدہ معتزلہ والا تھا اور آدھا اہل سنہ والا۔ پھر انہوں نے اور تحقیق کی، اور ان کی عمر کا جو آخری دور ہے اس میں انہوں نے صاف اقرار کیا کہ میں عقیدے کے معاملے میں امام احمد بن حنبل کے منہج پر ہوں۔ تو گویا وہ اپنے اعتزال سے وہ طائب ہو چکے ہیں۔ تو یہ عجوبہ ہے کہ جس عقیدے کو وہ خود چھوڑ چکے ہیں، آپ اسی عقیدے میں ان کے پیروکار ہیں۔ جو ان کا آخری جو عقیدہ کتاب الابانہ ان کی کتاب ہے، اور کتاب الابانہ میں تمام عقائد سلف صالحین کے عقائد کے مطابق ہیں، صحابہ کرام کے اور ائمہ ملت کے۔ تو جس عقیدے سے امام اشعری خود طائب ہو چکے ہیں، آپ اسی عقیدے کو اب تک تھامے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک ماتریدیہ کا تعلق ہے
تو نسبت ابو منصور ماتریدی کی طرف ہے، یہ بھی امام اشعری سے قریب قریب تھے، ان کا عقیدہ بھی اشاعرہ کے قریب قریب تھا. جو آپ کو اشتباہ ہو رہا ہے نا یہ وحدت وجود کا، وہ ابو منصور الحلاج ہے، یہ اور ہے یہ اور ہے. تو یہ اپنے آپ کو اس طرف منسوب نہیں کرتے، لیکن جو معتزلہ کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ فاسدہ ہے اور سلف کے عقیدے کے خلاف ہے. اور چونکہ تعویل کا باب، نصوص میں تعویل کا باب، یہ نصوص کا انکار ہے اور صفات کا انکار ہے. اس پر ہم یہ کہیں گے کہ جن لوگوں کے عقیدے انکار نصوص پر قائم ہیں اور جن کے عقیدے وحدت الوجود کے نظریے پر قائم ہیں، یہ لوگ یہ عقیدے کفری ہیں اور شرکی ہیں. تو عمومی طور پر ان عقائد کو ہم عقائد کفر کہیں گے، عقائد شرک کہیں گے. لیکن اگر ان میں کوئی فرد معین ہمارے سامنے آ جائے، ہم سے اس کی بات ہو، اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے. تکفیر کی دو قسمیں، ایک تکفیر معین اور ایک تکفیر مطلق. تکفیر مطلق کی جا سکتی ہے کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو، مثلا انکار نصوص، تعویل نصوص، تو یہ عقیدہ کفر ہے، تو یہ تکفیر معین مطلق ہے، یہ کی جا سکتی ہے. لیکن ایسے عقیدے کا حامل کوئی فرد معین ہمارے سامنے آ جائے، اس کی تکفیر ہم نہیں کر سکتے. ممکن ہے آج اس کا یہ عقیدہ ہے اور کل وہ توبہ کر لے، اس کے عقیدے پر ہم جرح کریں. اگر توبہ کر لی تو عقیدہ اس کا ختم ہو جائے گا، ہماری جرح ختم ہو جائے گی، اور وہ شخص ہمارے نزدیک پھر وہی ہوگا جس کا وہ مستحق، جس کا وہ اہل ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے. بارکیف احناف کا عقائد کے معاملے میں جو دوسری پالیسی ہے انتہائی تعجب خیز ہے کہ امام ابو حنیفہ کو وہ سراج امت کہتے ہیں، مگر اصول ان کے نہیں مانتے، فروع مانتے ہیں. اصول میں وہ اشعری جو ماتریدی ہیں. تو پھر امام ابو حنیفہ عقیدہ صحیح نہیں تھا. عقیدہ اگر صحیح تھا تو مانتے کیوں نہیں، اور صحیح نہیں تھا تو پھر ان پر کیا حکم لگاؤ گے؟ عقیدہ تو فروع پر مقدم ہے اور وہ اصل ہے، اور جنت کے داخلے ایک اصل بنیاد ہے. تو اللہ رب العزت صحیح فہم عطا فرما دے اور صحیح رشد اور ہدایت عطا فرما دے. بس شیخ میرا سوال اس حوالے سے تھا کہ یہ جو اپنے بھائی کو کافر کہنے والی بات کہ ان میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے جو کسی اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے، یہ کفر اکبر ہے یا کفر اصغر ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک درس میں اس طرح کی بات سنی کہ یہ کفر اصغر ہے، اور اس بھائی کی دلیل یہ تھی کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات فرمائی کہ جو اپنے بھائی کو کافر کہے، یعنی کہ بھائی بتایا اس کو، یعنی اس کو اسلام سے خارج نہیں کیا، جو اپنے بھائی کو کافر کہے تو ان میں سے ایک کافر ہے. تو یہ اس مدرس کا یہ کہنا تھا کہ یہ کفر اصغر میں آئے گا کیونکہ اس نے اس کو بھائی اپنا جانا ہے، بھائی کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو. تو اس کے بارے میں وضاحت کر دی، اس کو اصغر میں لائیں گے اکبر میں؟ یہ جو تقسیم کی ہے یہ کفر اکبر اور اصغر کی، یہ تقسیم یہاں حدیث سے مفہوم نہیں ہو رہی. صرف جو اخن جو بھائی کہا ہے اس سے استدلال کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ یعنی بھائی کہنا اس کو اس کی تکفیر سے قبل ہے کہ وہ اس کا بھائی تھا، ہم عقیدہ تھا، اس جیسا تھا، اس نے اس کو کافر کہہ دیا. تو اخوت تو پہلے سے اس کی قائم ہے، لہذا یہ دلیل کافی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اخوت جو ہے یہ ضروری ہے کہ صرف یعنی عقیدے اور اسلام کی اخوت ہے، قبیلے کی اخوت، نسبی اخوت، ہر طرح کی اخوت ہو سکتی ہے جو کہ جائز اور اس کا اطلاق درست ہے. تو اس دلیل سے ہم یہاں تقسیم یہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ جس قسم کا تکفیر کا حکم وہ لگا رہا ہے اسی قسم کے حکم کی زد میں وہ آ جائے گا. اگر اس کا ارادہ ان کفر اصغر کی طرف ہے تو حکم اس پر لوٹ آئے گا، اور اگر اس کا ارادہ حکم تکفیر اکبر ہے تو پھر اکبر کا حکم اس پر لوٹ آئے گا. تو جس قسم کی تکفیر وہ کر رہے ہیں اسی قسم کی تکفیر اس پر جو منتفق ہو جائے گی. واللہ اعلم. چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شاہ، آپ نے جو جواب دیے ہیں وہ ہمارا دل ٹھنڈا کر دیا. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. یہ آخری سوال ہے میرا. شیخ محترم، اگر ہمارے سامنے ایک واضح نصوص آ جاتی ہے، وہ قرآن کی اور حدیث، یعنی صحیح حدیث بھی آ گئی ہمارے سامنے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی آ گیا میرے سامنے، اب جو ہے وہ میں اس کو نہیں لے رہا، میں جو ہے وہ کہتا ہوں کہ یہ میرے عقیدے کے خلاف جا رہی ہے چیز، یعنی کہ میرے جس کی میں تقلید کر رہا ہوں، جس کے پیچھے میں چل رہا ہوں،
تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، میرے مربی کا یا میرے امام کا جو ہے یہ قول یہ ہے، میں تو اس کو ہی لوں گا۔ اب قرآن و حدیث کو چھوڑنے والا جو شخص ہے اور اپنے رہبان کی بات کو مقدم کرنے والا شخص جو ہے، شیخ یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے روشنی ڈال دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کو جزاک خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و حدیث کے نصوص پر کسی کی بات یا قول کو مقدم کرنا، ترجیح دینا، یہ کفر بھی اور شرک بھی ہے، اور اس پر نصوص شاہد ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان قرآن نے خود ان کو کہا ہے کہ ان کی بات کو لینا ان کو رب ماننے کے مترادف ہے، اور ان کی عبادت کرنے کے مترادف، جو کہ شرک اور کفر ہے۔ لہذا اب اس حکم کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک عمومی حکم، ہم یہ کہیں گے کہ جو شخص کتاب و سنت کے نصوص پر اپنے امام یا اپنے کسی مقتدا کے قول کو ترجیح دیتا ہے اور مقدم کرتا ہے اور کتاب و سنت کو پیچھے ڈال دیتا ہے، مطلق ہم یہ کہیں گے کہ وہ کفر اور شرک کے زمرے میں داخل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی بات ایک کلمہ گو شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور نبی اسلام کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اور کلمہ گو ہے، اس قسم کا کام وہ کرتا ہے تو اس کا حکم وہی ہوگا جو تکفیر معین کا ہے۔ مطلقاً حکم عام ہے کہ کتاب و سنت پر کسی کے قول کو مقدم کرنے والا کافر یا مشرک ہے، لیکن یہ کام اگر ہمارے سامنے کوئی فرد معین کرتا ہے تو اس کی تکفیر سے ہم گریز کریں گے، کیونکہ تکفیر معین کا ہم کو اختیار نہیں دیا گیا۔ حکم ہم لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ حکم کتاب و سنت نے لگایا ہے عمومی، لیکن کسی کی ذات کو مخاطب کر کے حکم معین کتاب و سنت نے کیونکہ نہیں لگایا، وہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے اور اس میں دعوت کا فائدہ بھی ہے۔ اگر آپ کسی کو کافر کہہ کر سمجھائیں گے تو وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا۔ پھر ممکن ہے آج وہ ایک بات کہہ رہا ہے، کل توبہ کر لے، اپنے موقف سے رجوع کر لے۔ ہمیشہ بات موقف کی کریں، کسی شخصیت کی ذات کی نہ کریں۔ تو آپ کے جواب کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ ایسے شخص کا مطلق حکم یہ ہے کہ وہ کافر ہے، اور اگر کوئی شخص معین یہ بات کرے تو اس کی ہم تکفیر نہیں کریں گے، لیکن اس کو یہ کہیں گے کہ جو آپ کا اقدام ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار کفر ہے اور شرک ہے۔ حکم لگا دیں تاکہ اگر حکم اس کے اندر موجود ہے تو اس کی صد میں وہ آ جائے گا، موجود نہیں ہے تو وہ نہیں آئے گا، ہم بری ہو جائیں گے۔ اگر وہ چیز اس میں موجود نہ ہو اور اس کو ہم کافر مشرک کہہ دیں تو اس کی صد میں ہم آ سکتے ہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے بھائی کو کافر کہنے والا یا تو وہ ہے یا خود کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرق کا جو فہم دے دے، کیونکہ اس فہم میں بہت سے لوگ غلطی کھا جاتے ہیں، اور وہ جو مطلق احکام ہیں ان کو معین پر وہ چشمہ کر دیتے ہیں اور لگا دیتے ہیں۔ یہاں تو اتنے احتیاط کی ضرورت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو تمہارے سامنے میدان جہاد میں شہید ہو کر گر گیا اس کو بھی شہید نہ کہو، اس کا باطن کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ ایک عام حکم آپ لگا سکتے ہیں مسائل پر، احکام پر، شخصیات کے عمل پر، لیکن کسی کو معین کر کے آپ کچھ نہ کہیں، کیونکہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ اس کا بہتر جانتا ہے اور وہی اس کی جزا اور سزا دینے والا ہے، اور یہ فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا گیا۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب اجازت مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ ساتھی وعدہ کر رہے ہیں کہ کل کا درس انشاءاللہ کل عشاء کے بعد کا شیخ صاحب کا لیو درس یہاں دیا جائے گا، اور انشاءاللہ بدھ والے دن بھی شیخ صاحب یہاں ہی ہوں گے۔ تو بدھ والے دن کا درس جو ہے وہ انشاءاللہ مسجد سے ہی جو ہے وہ آپ لوگ ساتھی انٹرنیٹ کے اوپر سماعت کر سکیں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دیں۔ تو انشاءاللہ یہ دونوں درس جو ہے، ایک کل کا درس یعنی پیر کا درس اور ایک بدھ کا درس جو ہے، یہ انشاءاللہ جو ہے وہ شیخ صاحب ان 2 دنوں میں یہاں ہی ہوں گے سیالکوٹ میں۔ تو انشاءاللہ یہ درس یہاں سے ساتھیوں نے وعدہ کیا کہ ہم نشر کریں گے مسجد سے ہی، آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ یہ درس انشاءاللہ سن سکیں گے۔ تو اب آپ اجازت دیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ جو سن رہے تھے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ شیخ صاحب کی حفاظت فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکت دے۔ ہاں ٹائم بتا دیں، کیا ٹائم ہے؟ 9:15 بجے جماعت ختم ہوتی ہے، تو ٹائم جو ہے وہ 9:30 بجے ہے۔
تو درس شیخ صاحب کا یہ یا کسی اور کا بھی ہے ساتھ؟ ہاں 10:30 بجے شروع ہوگا تو 10:30 کا ٹائم دوں. ہاں جی بدھ کو انشاءاللہ شیخ صاحب کا درس 10:30 بجے ہوگا, 10:30 بجے سے سن سکیں گے, اور پیر کو کل انشاءاللہ جو ہے وہ 9:30 بجے ہوگا. اچھا تو عبدالجبار شاکر صاحب کا بھی انشاءاللہ درس ہوگا, تو وہ بھی 9:30 بجے ہی شروع ہوگا. اس کے پہلے وہ ان کا ہوگا, پھر اس کے بعد انشاءاللہ شیخ صاحب کا 10:30 بجے ہوگا. تو یہ دونوں درس جو ہے نا وہ آپ سن سکیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ ساتھیوں کو یہاں بینر وغیرہ لگا دیں. کل انشاءاللہ 9:30 بجے شیخ صاحب کا درس آئے گا, شیخ صاحب کا اکیلے ہی درس ہوگا, اور بدھ والے دن انشاءاللہ شیخ صاحب کا جو ہے وہ 10:30 بجے ہوگا. لیکن ان سے پہلے عبدالجبار شاکر صاحب کا جو ہمارے سیالکوٹ کے خطیب ہیں ان کا انشاءاللہ آئے گا. تو 9:30 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک عبدالجبار شاکر صاحب کا ہوگا. 10:30 کے بعد پھر انشاءاللہ شیخ صاحب کا درس ہوگا. جی اجازت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.